قبر میں عذابوں کے اقسام. اب قبر کے اندر جو عذابوں کے اقسام ہیں وہ کون کون سے ہیں، غور سے سن لیجیے. نعمتیں کون کون سی ہیں پتہ چل گیا. اب عذاب کے بارے میں دیکھیے. سب سے پہلے میں گنا دیتا ہوں، پھر حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کافر منافق اور گنہگار آدمی کو قبر میں درج ذیل 10 قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، یا بعض عذاب دیے جاتے ہیں، کسی کو بعض نہیں دیے جاتے. کافر کون ہے؟ کافر اصل میں لفظ استعمال بہت سارے اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں کہ مسلمان بولتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور کہتے ہیں دیکھو مسلمان ایسے رہتے، وہ ہم کو مارنے کا سوچتے ہیں. ایسا کچھ غیر مسلم ویڈیوز بھی بنا کر ڈال رہے ہیں. تو یاد رکھیے کافر کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے کافر کہتے ہیں کہ جس کے پاس مطلب اسلام کی نظر میں کافر کی اصطلاح کیا ہے کہ جس شخص کے سامنے دین اسلام پیش کیا گیا، اس نے اس کی حقیقت کو جانا، جانتے بوجھتے پھر اس نے اس کا انکار کر دیا، وہ کافر ہو جاتا ہے. ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا ہے. اس لیے عربی زبان میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس کو چھپا دیتا ہے. تو کوئی چیز کی حقیقت جان کر اس کو چھپا دینا، اس کو کہتے ہیں کافر. تو وہ جو شخص اسلام کا انکار کیا جانتے بوجھتے، اس نے حق کو جانا اور اس کے بعد اس کو چھپا دیا، نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ کافر ہوتا ہے. بات اپنے ذہن میں رکھیے. ورنہ عام حالت میں ان کو مشرک کہا جائے گا، یعنی شرک کرنے والے. تو کافر مشرک، تو مشرک جو رہیں گے اسی میں آ جائیں گے. ایک تو کافر انکار کرنے والے. تو کچھ ایسے بھی کافر ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. ان کا بھی معاملہ یہی ہونے والا ہے. تیسرے منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ کافر ہی ہوتا ہے لیکن یہ ظاہر نہیں کرتا ہے، شو نہیں کرتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق یہ نفق سے بنا. نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہتے ہیں. جو ٹنل ہوتی ہے نا، ٹنل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں نا. ٹرین جاتی ہے ایک سوراخ سے، دوسرے سوراخ سے باہر نکلتی ہے. ٹنل پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں ٹنل. کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ گفا. اور کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاں الگ الگ لفظ آپ کے پاس ہے اس کے. ہاں ٹنل جو ہوتی ہے، تو چوہا جو ہوتا ہے، چوہا وہ بھی کیا کرتا ہے؟ کھیتوں میں، زمینوں میں ایک طرف سے سوراخ کرتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو اس کو بھی منافق کہتے ہیں کہ ادھر سے داخل ہوا اور ادھر سے نکل گیا. تو ویسے ہی اسلام ان کے دل میں گیا اور باہر نکل گیا. مطلب انہوں نے اسلام کو اپنایا نہیں، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا. تو اسلام ان کے دل میں ٹھہرا نہیں، وہ منافق ہیں. ان کو منافق کہتے ہیں. جو شو کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ اسلام پر نہیں ہے، اسلام ان کے دل میں نہیں ہے، وہ منافق ہے. اور گنہگار لوگ جو مسلمان تو لیکن وہ بھی گنہگار ہے، اس کے ساتھ بھی یہ عذاب ہو سکتا ہے. یاد رکھیے جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا نا، جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، چگل خوری کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کو بھی عذاب قبر دیا جا رہا تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا عذاب ہے ذرا غور سے سنیے. نمبر 1، قبر میں شدید خوف اور گھبراہٹ. انسان کو ایسا لگے گا جیسے قبر نے اس کو جو ہے سپوڑ دیا، اتنا دبا دیا جیسے اس کی پھسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں مل گئی. اتنا قبر دبا دیتی ہے گنہگار، منافق، کافر شخص کو. جبکہ ایک مومن کو قبر کیسے رکھتی ہے؟ جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے. اس کو کیسا فیل ہوتا ہے، کیسا احساس ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی مومن کو احساس ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجیے. قبر بڑی خطرناک چیز ہے. تو جو برے لوگ رہیں گے ان کی قبر وہ ایسی دبا دیں گی ان کو کہ ان کی پھسلیاں آپس میں مل جائیں. دوسرا، جنت سے محرومیت کی حسرت کا عذاب. اور ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتائے گا کہ اس جنت سے تمہیں محروم کر دیا گیا، جس کو دیکھ کر اس کے دل میں حسرت، خواہش جاگیں گی اور وہ بڑا افسوس کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو صحیح استعمال نہیں کیا اور یہ جنت میرے ہاتھ سے چلی گئی. تیسرا، جہنم کے زہریلے اور گرم ہوا کا عذاب. اور جہنم کے زہریلے اور گرم ہوا کا عذاب اس کو بتایا جائے گا، چکھایا جائے گا، جس کو دیکھ کر اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ اس کا سکون اور چھین جائے گا. چوتھا،
جہنم میں اپنی رہائش کا خوف منظر دیکھنے کا عذاب، اور جہنم کی طرف کی ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اس کو بتایا جائے گا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ۔ کیا کیفیت ہوگی آپ سوچئے۔ برزخ میں تو عذاب مل ہی رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اٹھ کے جانے کے بعد قیامت کے بعد پھر جہنم میں جانا ہے، تو وہ اب پوری طریقے سے بے امید ہو جائے گا وہ، کہ اب تو میرا بہت برا حال ہے۔ سوچئے کیا حالت ہوگی اس کی، اور نہ اس کو کوئی دلاسا دینے والا ہے، نہ اس کا کوئی قریبی کوئی رشتہ دار اس کے پاس ہے، نہ کوئی دوست اس کے پاس ہے۔ اب وہاں پر وہ اکیلا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ساتھی ہیں، 2 بے وفا ہے، 1 وفادار ہے۔ 3 ساتھی ہوتے ہیں ایک شخص کے، 2 بے وفا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، 1 ساتھ ہمیشہ جاتا ہے اس کے۔ کہا کہ مال جو کمایا ہے، گاڑی بنگلہ کھیتی باڑی بینک بیلنس ہر چیز جو قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی، سب تمام مرتے ہی سب لے لیا جاتا ہے اس سے، ایک کفن میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں بس۔ زندگی بھر جو کمایا، گھڑی موبائل بائک کار بنگلہ، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک کفن ہے اس کے پاس۔ دوسرا کہا اللہ کے رسول نے رشتہ دار، بیوی بچے ماں باپ سب تمام لوگ بھائی سب، کب تک اس کے ساتھ ہے؟ جب تک میت گھر میں ہے، نماز جنازہ پڑھائیں گے اور قبر میں دفن کریں گے اور سب اپنے گھر آ جائیں گے، اس کو اکیلا چھوڑ کے آئیں گے۔ اس لیے تو قبر کو کے پاس جو ہے اس کو قدموں کی آواز آتی ہے نا، میں نے بتایا نا اس سے پہلے۔ دونوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مال اولاد یعنی رشتہ دار سب۔ اب تیسرا ساتھی اس کے ساتھ قبر میں گیا ہے، وہ ہے اس کی نیکیاں، اور اسی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، ہم موبائل میں ٹائم دے رہے ہیں، دوستوں میں ٹائم دے رہے ہیں، بھاگ دوڑ دھوپ یہی کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے ٹائم نہیں دے رہے جو ہمارے ساتھ قبر میں آنے والا ہے، وہ نیکیاں ہیں ہماری۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کے اذکار ہم نہیں پڑھتے ہیں، خالی وقت میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نیکی کے کام نہیں کرتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی انا میں، اپنی اکڑ میں، اپنے غصے میں اور اپنے آپ میں زندگی گزار رہے ہیں، کوئی نیکی کا جذبہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں سوچ رہے کہ مجھے مرنا ہے، میری عمر ابھی کتنی ہے اور کتنے سال میں رہنے والا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ بات سنجیدگی سے سنیے آپ، بہت اہم ہے۔ تو تیسرا ساتھی جو ہے نا اس کو مضبوط بنائیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجیے، اور نیکیاں کیا ہے؟ جو قرآن نے کہا اور اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بات یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ 5واں، آگ کے بستر کا عذاب۔ جس جگہ وہ سوئے گا نیچے آگ رہیں گی، بہت خطرناک آگ جو اس کے جسم کو جھلسا دیں گی۔ آرام کا بستر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ نیچے آگ ہوگی جس پر اس کو لٹایا جائے گا۔ کبھی ایک گرم گرم ریڈ ہاٹ کوئلہ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھ لیجیے آپ، کیسے پورے جسم میں آپ کے تکلیف پہنچتی ہے۔ صرف ایک کوئلہ جو دیگ کے نیچے ہوتا ہے نا، اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھیے، آپ نہیں لے سکتے۔ ایک ماچس کی تیلی آپ اپنے ہاتھ سے بجھائیے، کینڈل جلائیے اور صرف زیادہ نہیں 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی اس کے اندر رکھیے، آپ دیکھیے آپ کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور وہاں تو پورا جسم آگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ 5واں عذاب، آگ کا لباس۔ صرف نیچے نہیں ہے آگ، بلکہ جو ڈریس اس کو پہنایا گیا وہ بھی آگ کا ہے، وہ بھی پورا ریڈ ہاٹ آگ سے بنا ہوا ہے پورا کپڑا، وہ اس کے پورے جسم پر ڈال دیا گیا ہے۔ ایک انگلی جل جاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، پورے جسم میں کانٹے آ جاتے ہیں، اب پورا جسم آگ سے بھرا ہوا ہے، کیا حال ہوگا ذرا سوچیے۔ لیکن ہمارے جو ہے دل میں کبھی ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جواب دینے والے قبر میں۔ ہم واقعات سنتے ہیں نا تو صحابہ اس کو جانتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ ایک صحابی کی قبر کی تدفین کے لیے وہاں پر جب پہنچے آپ، تو آپ کو اتنے آنسو نکلے کہ وہاں جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ گیلی ہو گئی آنسوؤں سے۔ وہ جانتے تھے معاملہ کیسا خطرناک ہے، اللہ سے کیسے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے، اور ہمارا معاملہ کیسا ہے آپ خود سوچئے۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا کوئی ارادے نہیں دکھ رہے، کوئی شوق نہیں دکھ رہا ہے نیکیوں کا۔ آپ دیکھیے، آپ درس ہوگا، ہم باہر جائیں گے،
ہمارا رویہ بالکل ویسے ہو جائے گا پہلے جیسا تھا. کوئی تبدیلی کا ارادہ نہیں ہے ہمارا. یاد رکھیے اگر آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو قبر میں تو جانا ہے. آپ تبدیل ہونا چاہے یا نہ ہونا چاہے آپ کی مرضی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طے کرا ہے وہ تو ہونے ہی والا ہے. تو عقل مند تو یہی ہے جو اپنے آپ کو تبدیل کر لے, اپنی زندگی کو تبدیل کر لے, نیکیوں میں آگے بڑھے, فرائض کو پورا کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, حرام کاموں سے بچائے, بےہودہ گندی اور خراب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. ایسے دوستوں کو چھوڑ دے جو بےہودگی کے اندر ہے, نیک دوستوں کو اپنا دوست بنائے جو اپنے کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. یاد رکھیے آج بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے انجام تو بھگتنا ہے. 7واں, قبر کے شکنجے میں جکڑے جانے کا عذاب. میں نے بتایا نا اس طرح سے قبر اس کو دباتی ہے کہ پوری پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں. کن لوگوں کو؟ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے. لوہے کے گزوں سے مارنے کا عذاب, جو میں نے پہلے حدیث بیان کیا تھا نا, جو سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے, ایک گز لے کر آتا ہے, اور وہ گز کیسی ہے؟ وہ گز ایسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے انسان پورے جن اگر مل جائے تو اس گز کو, اس راڈ کو ہلا نہیں سکتے, اتنی ہیوی. بس جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرشتہ گز اٹھائے گا اور اس کے سر پہ مارے گا, جس سے اس کا سر پچک جائے گا, چورا چورا ہو جائے گا, جس سے وہ چلائے گا, اتنا زور سے چیخ مارے گا کہ انسان اور جن چھوڑ کر تمام مخلوق, پورے جانور, پرند اور سب اس کی آواز سنیں گے چیخنے کی. اس کا سر پھر سے صحیح سلامت کر دیا جائے گا. فرشتہ ریپیٹیڈلی کرتا رہے گا. کیا تیاری ہماری, ہم سوچیں. پھر اس کے بعد سانپوں کا اور بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب. جو لوگ کفر پر رہے, اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, اللہ کے دین کا مذاق بنایا, منافقت میں رہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا اور چغلخوری کرتے رہے, گناہ کے اندر زندگی گزرتی رہی, تو ان کے جسموں پر سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ازدہ, وہ سانپ ایسا ہے جو قبر میں ڈسے گا, اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ وہ اگر اس دنیا کی زمین پر اپنی پھونکار یا ڈس دے تو وہاں پر وہ زمین کھیتی کرنا چھوڑ دے, کھیتی نہیں ہوگی, زمین بنجر ہو جائیں گی, اتنا خطرناک زہر ہے اس کا, اور وہ دن اور رات اس کو کاٹے گا جو قبر کے اندر ہے. کون لوگ؟ جن کا ذکر آیا ہے. پھر برے اعمال کا انتہائی مکر و انسان کی شکل میں آ کر ڈرانے کا عذاب, اور اس کے جتنے گندے اعمال تھے, جتنے اس کے گناہ تھے, وہ آئیں گے اس کے پاس اور اس کو آ کر ڈرائیں گے کہ یہ کام تو کیا کرتا تھا. اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یہ تمام مذکورہ عذاب کے اقسام کے بارے میں بہت ساری احادیث یہاں پر آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے, وقت کی کمی ہے. جتنی باتیں میں نے بتائیں مختصر سا, ان کے حدیث کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رواہ احمد, جو پہلی حدیث ہے, احمد نے اس کو بیان کیا ہے, صحیح حدیث ہے. الترغیب و تہذیب میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں اور دونوں کانوں کے درمیان وہ گز سے اس کو مارتے ہیں. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ ابو داؤد کے اندر ہے, کتاب السنہ کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری کے اندر سیم حدیث بیان کی گئی ہے. اسی طرح جہاں پر قبر کے اندر آگ کا بستر اور آگ کا لباس تیار کیا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے قبر اس کو جکڑ لیتی ہے, اور جو فرشتہ مارنے والا ہے گز, وہ فرشتہ اندھا اور بہرا ہے, جو مارنے والا ہے اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ سینس نکال لی, وہ بس مارتے جاتا ہے, بس اس کو سنائی بھی نہیں دیتا ہے, دکھتا بھی نہیں آپ کی حالت کیا ہے, اللہ کا حکم ہے, بس برابر مارتے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو حوالے ہیں یہ آپ کو ملیں گے طبرانی کے اندر, ابن حبان کے اندر, اور حاکم نے اس کو نقل کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آگ کے بستر کا اور آگ کے لباس کا ذکر, اور اسی طرح جو ہے زہریلی ہواؤں کا ذکر, اور اسی طرح جتنے بھی جو ہے عذابات کا اوپر ذکر آیا ہے, یہ حدیث آپ کو مل جائیں گی. احمد کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے, الترغیب و تحریب میں اس کو نقل کیا گیا ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے طبرانی کے اندر, اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ نقل کی گئی ہے
ابن حبان کے اندر یہ تمام حدیثیں موجود ہے جو اوپر عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے.